السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، ایک فلمی ایکٹر ہے، اس نے انٹرویو میں یہ بات کہی کہ میرے ابا محترم جو ہیں، میرے والد محترم، روزانہ رات کو مندر میں جو پنڈت ہوتے ہیں ان کے ساتھ شطرنج کھیلتے تھے، پھر وہ ٹوٹی پھوٹی شطرنج ہمارے حوالے کر دی، کہا کہ اسے تمہیں بہت سیکھنے کو ملا۔ اور یہ ایکٹر سیکھتے سیکھتے کیا بن گیا؟ باجے اور گانے اور ڈانس اور ناچ، اس کی بھی پوجا اس کی بھی پوجا، یہاں بھی جھک گیا وہاں بھی جھک گیا، اور اس پیسے کے لیے، اس نام کے لیے، اس شہرت کے لیے، یہ دنیا کے لیے اس نے اللہ رسول کو پیٹھ دکھا دی۔ جبکہ اللہ کے ہاں جس شہرت اور جس بڑائی اور جس ملک اور مال اور جس فیشن، یہ پوری کائنات اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتی۔ اگر کسی مچھر کے ایک پر کے برابر بھی قیمت ہوتی تو اللہ تعالی اپنے نافرمان کو ایک قطرہ پانی نہیں دیتے۔ کاش ان کے والد محترم انہیں نورانی قاعدہ اور قرآن کی تفسیر اور صحابہ کی زندگی بتائے ہوتے۔ 23 سال کے قلیل عرصے کی محنت ایسی رنگ لائی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک 42 لاکھ مربع میل 22 لاکھ مربع میل اللہ نے قدموں میں ڈال دیا، جس میں کسرا کا تاج بھی آیا۔ صحابہ ٹھوکر مارتے تھے، یہ ہیرے اور موتی کے تھے کہ یہ کسرا کا نہیں ہو تو میرا ہوگا۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، 42 لاکھ مربع میل پر قبضہ۔ اب اپنے بیٹے کے لیے کیا چھوڑے تھے؟ 10 درہم، بیٹیوں کے لیے 2 درہم۔ کسی نے کہا کہ آپ 42 لاکھ مربع میل کے مالک ہو کر اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے کتنا چھوٹی رقم ہے۔ کہا کہ بیٹے اگر نالائق ہوں اور اللہ سے دوری ہو، دین سے دوری ہو، آخرت کی فکر نہ ہو، صالح اولاد نہ ہو، نیک اولاد نہ ہو، وہ نبی کے رنگ میں رنگنے والے نہ ہوں، نبی کے ڈھنگ کو اپنانے والے نہ ہوں، جو وجہ کائنات ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، کہ بغیر نبی کے طریقے کا کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا، اللہ نے یہ طے کر دیا۔ لیکن محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، فرمایا کہ اگر وہ جی چاہی من چاہی ہے تو ان کے لیے مال چھوڑنا بیکار ہے۔ اگر وہ اللہ والے ہیں، دین والے ہیں، تو اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، آج ہر ایک ماں باپ کو اپنے ماتحتوں کو، اپنے گھر والوں کو، جو اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ خود بھی بچو جہنم کے آگ سے اور اپنے اہل عیال کو بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ایسا یہ دنیا نگاہ کے سامنے سے
یہ شہرت اور بڑائی اور یہ روب غائب ہو جائے گا، یہ خواب بن جائے گا اور حقیقت سامنے آئے گی جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اس لیے محترم میرے بھائیوں، خود بھی دین پر چلنے کی فکر اور محنت، اور ایک ایک کو دین پر لانے کی فکر اور محنت، جس نے یہ کر لیا اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اسے کامیاب فرما دیں گے، ایسی کامیابی جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔